وقت تقسیم وراثت کا کیا ہے؟ اس اعتبار سے آج کل کافی خرابیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ جو میرے پاس کیس آتے ہیں فتویٰ کے لیے، اس میں یہ ہے کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو اولاد نے جائیداد تقسیم نہیں کی۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں جائیداد تقسیم نہ کرنے کے۔ جیسے جیسے وہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس طرح سے اختلاف بڑھتے چلے جاتے ہیں، بچوں میں خلیج پیدا ہوتی جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ رشتے توڑ دیے جاتے ہیں، شادیاں بیاہ جنازے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ مصیبت ایسی ہے جو اس دنیا کے مال کی وجہ سے ہم پر نازل ہو جاتی ہے۔ یہ کئی کیس میرے سامنے آتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب گھر کا سربراہ فوت ہو جائے تو اس کے مال کے 4 حق اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اس کے دفن اور کفن کا موقع کی مناسبت سے جتنا خرچہ ہے فوت ہونے والے کے مال سے، مشترکہ مال سے کیا جائے۔ پہلا حق اس کا میت کا اور میت کے مال کا یہ ہے۔ نمبر 2، اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ تھا تو وہ قرضہ اتارا جائے، تقسیم شروع کرنے سے پہلے قرضہ اتارا جائے۔ اگر قرضہ نہیں ہے یا ہے اتار دیا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرے مال میں سے اتنا فلاں جگہ دے دینا، تو وہ اگر کل مالیت کے تیسرے حصے یا اس سے کم ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کل مال کے تیسرے حصے سے زیادہ ہے تو زیادہ پر عمل نہیں ہوگا، پھر تیسرے حصے تک پر عمل ہوگا۔ زیادہ کا اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ یہ جی طریقہ کار ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ پھر دیکھا جائے گا کون کون موجود ہے میت کے بعد۔ خاوند موجود ہے یا بیوی موجود ہے، میت کی والدہ موجود ہے، اس کا والد موجود ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، اب ان میں جو حصے قرآن شریف نے اور حدیث پاک نے بیان فرمائے ہیں ان کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ سب سے بڑا جو اس وقت خطرہ ہمارے معاشرے میں آن پڑا ہے وہ ہے وقت پر تقسیم وراثت نہ کرنا، لیٹ کر دینا۔ جیسے جیسے یہ لیٹ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حکم شریعت یہ ہے کہ جب گھر کا سربراہ فوت ہو جائے تو یہ جو ضروری معاملات ہیں اس کے کفن دفن قرضہ وصیت کے، اس کے فوراً بعد اس کا مال تقسیم کر دیا جائے۔ ایک صورت یہ بھی میرے سامنے آئی، بلکہ ایک مرتبہ نہیں آئی، کئی بار آئی کہ جی وہ 10 سال ہو گئے ہیں والد صاحب فوت ہوئے تھے، تو اس وقت مالیت یہ تھی، میرے حصے میں اتنے پیسے آتے تھے اور وہ میرے بڑے بھائی نے لے لیے کہ بھائی اب میں کاروبار میں لگاتا ہوں پھر تمہیں دے دوں گا۔ آج جی 10 سال پہلے وہ اتنے تھے، یا میری دکان تھی تو بھائی نے لے لی کہ پھر میں تجھے دوں گا، اس کی اتنی قیمت ہے۔ اب 10 سال گزر گئے ہیں، اب وہ اس نے 10 سال سے میرے پیسے سے کاروبار کیا ہے، اب وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ تمہارا 1 لاکھ روپیہ تھا وہ لے لو۔ تو اب جی 10 سال پہلے 1 لاکھ کی مالیت اور اس کی ویلیو کیا تھی اور آج کیا ہے، تو کیا میرا 1 لاکھ ہی بنتا ہے؟ جبکہ میرے بھائی نے والد کے مشترکہ پیسے سے کاروبار کیا ہے، ہم الگ ہو گئے ہیں، اب وہ تو کروڑوں میں ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تمہارا 1 لاکھ میں نے 10 سال پہلے لیا تھا۔ اب بتائیے
تو بھائی جان یہ مسئلہ بتانے سے پہلے کہ اب اس کو کتنا ملے گا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن شریف اور حدیث مبارک کی روشنی میں ہمیں مال فوراً تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر کسی بہن بھائی نے اس مال میں سے جو والد صاحب کا مال کہلاتا ہے اس میں سے دوسرے بھائی سے کچھ لینا ہے تو پھر وہ بطور ادھار لے گا، اس کا وقت مقرر کرے کہ بھئی یہ تمہارے اتنے پیسے ہیں، میں اپنے کاروبار میں دو طرح سے لگانا چاہتا ہوں، یا تو قرضہ لے لے یا پھر حصے داری کر لے کہ بھئی اتنے پیسے میرے ہیں اتنے تمہارے ہیں، اب اس حصے کے مطابق تمہیں منافع بھی ملتا رہے گا، یعنی اس کا تعین ہونا چاہیے۔ ایک تو وقت کی پابندی ہونی چاہیے کہ موت کے فوراً بعد جو ضروری معاملات سے فارغ ہو کر فوراً والدہ ہے یا والد ہے اس کا مال تقسیم کر دینا چاہیے، حصے مقرر کر دینے چاہیے، مکان مشترکہ ہے تو اس کی قیمت لگا دینی چاہیے، جس بھائی نے مکان رکھنا ہے ایک نے دو نے وہ رکھ لیں، باقی ان کو ان کے حصے دے دیں۔ اگر اس وقت پیسے نہیں ہیں تو جیسے کاروباری طور پر ہوتا ہے کہ بھئی فلاں تاریخ تک تم نے اتنے پیسے دینے ہیں تو پھر متعین کر دیا جائے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک آپ نے مجھے والد صاحب کی وراثت سے حصہ دینا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، قرآن شریف نے ہمیں اس کی ہدایت کی ہے کہ جب تم مال غنیمت یہ مال وراثت تقسیم کر رہے ہو اس وقت کچھ یتیم بچے جو تمہارے کسی بہن بھائی کے ہوں وہ بھی آ گئے تو اللہ فرماتا ہے ان یتیموں کا وراثت میں حصہ مقرر تو نہیں ہے، لیکن ان یتیموں کو اپنی فراخ دلی سے کچھ نہ کچھ دے دو، بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی بڑا دے گا، آخرت میں جنت بھی بڑی عطا فرمائے گا۔ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے، 4 بچے ہیں، چاروں شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، والد سے پہلے ایک بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئے، والد صاحب ابھی زندہ ہیں، تو بیٹا فوت ہو گیا جو شادی شدہ تھا، اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ اب اس کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی تو حصہ ان پوتروں کا اور اس بابے کی بہو کا وراثت میں مقرر نہیں ہے، اس کو بطور حصہ یہاں سے نہیں ملے گا۔ وجہ وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث اس مرد و عورت کو کہتے ہیں جو میت ہے جس کا مال ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جب اس کی روح پرواز ہوئی اس وقت جو اس کے بچے اور بچیاں زندہ تھے ان کو وارث کہا جاتا ہے۔ تو جو بیٹا اور بیٹی اپنے والد یا والدہ سے پہلے فوت ہو گئے وہ اس کا وارث نہیں ہوا، اس لیے آگے اس کی اولاد کو بھی وراثت کا حصہ نہیں ملے گا، چونکہ وہ مرد و عورت اپنے باپ کے وراثت سے حصہ نہیں پایا، وہ وارث نہیں بنا، کیونکہ والد تو آج فوت ہوا ہے اور وہ بیٹا یا بیٹی وہ 6 مہینے یا سال پہلے فوت ہو گیا، تو وارث تو وہ بنا نہیں، اس لیے اب باقی بہن بھائی تقسیم کریں گے۔ ہاں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ان بچوں کے تائے چچے ان کی پھپھیاں ہیں، یہ اگر چاہیں اپنی طرف سے تو ان بچوں کو برابر حصہ کہ ہمارے بھائی اگر وہ زندہ ہوتا تو اتنا بنتا تھا، شریعت نے والد اور والدہ سے پہلے فوت شدہ اولاد کا حصہ رکھا نہیں ہے لیکن دینے سے منع بھی نہیں کیا ہے، یہ یاد رکھیں، کچھ نہ کچھ بطور صدقہ۔ یہاں امتحان ہے تائے چچوں کا اور پھوپھیوں کا کہ اب وہ اپنے ان یتیم بھتیجوں اور بھانجوں کو کیا دیتے ہیں، یا امتحان ہے، ان کا حصہ نہیں ہے، شریعت میں مقرر نہیں ہے، نہ ہونے کے باوجود ان کو تم جو دو گے تو پھر کیا ہوگا۔ سورۃ مزمل کی آخری آیت میں پڑھتا ہوں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صدقہ تم اپنی موت سے پہلے کر جاؤ گے، تم نے جتنا کیا ہے اس سے لاکھوں گنا زیادہ کر کے بروز حشر اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی، میرا یہ درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بہنوں کو محروم نہ کیا کریں۔ بھائی دیکھیں، آپ جو اپنی ہمشیرہ کا حصہ اگر رکھتے ہیں زبردستی، تو کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ بچوں کے لیے نا، اپنے بچوں کے لیے۔ تو عیش تو آپ کے بچے کریں گے، قبر میں جہنم کا گڑھا آپ کے لیے ہوگا، اور وہ بچے تو پیچھے سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کریں گے کہ ہمارے ابو نے ہماری پھپھی کا جو حصہ دیا تھا وہ سے ہم مزے کر رہے ہیں، وہ تو دعا نہیں کریں گے۔ تو جہنم میں آپ سڑیں گے، عیش و عشرت آپ کے بچے کریں گے، بد دعائیں آپ کی ہمشیرہ دیتی رہے گی کہ میرا حصہ زبردستی کھا گیا۔ تو بتائیے آپ کو کیا فائدہ، آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے کسی کی دنیا کی بہتری کے لیے اپنی قبر اور آخرت کو جہنم میں تبدیل مت کریں۔ ایک تو بات یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ میں نے عرض کیا کہ شرعی مزاج یہ ہے کہ سربراہ کے فوت ہونے کے فوراً بعد اس کے جائیداد تقسیم کر لیں، بے شمار خرابیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ تیسری بات میں نے یہ کہی کہ جن لوگوں کا حق نہیں بنتا، خوش دلی سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جتنا آپ مناسب سمجھیں انہیں دے دیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کو ملا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ باقی رہا بہنوں کا حصہ، تو بھئی اگر کوئی بہن از خود آپ اس کو گائیڈ نہ کریں، آپ اس کو نہ کہیں، خود بہن کہے کہ بھئی میں اپنا حصہ نہیں لیتی والد کا یا والدہ کا، جو میرا بنتا ہے میں اپنی خوش طبعی سے اپنے بھائی کو دیتی ہوں، اس سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر بہن کی گردن پر رکھ کر اس سے حصہ لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ کام مت کریں، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ میں نے پیغام آپ کو دین کا پہنچانا تھا، یہ دین کی بنیادیات میں سے ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں علموا الفرائض تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم۔ حضور فرماتے ہیں وراثت کے مسئلے خود بھی سیکھا کرو، دوسروں کو بھی سکھایا کرو، یہ آدھا دین ہے، وراثت آدھا دین ہے۔ اس لیے یہ اہمیت والی باتیں ہیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔